لائق سب تعظیم و تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ رب العزت نے قیامت کی جو اخبار غیبیہ نے ان میں سے ایک خبر کو میرے رب نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قیامت کی ہولناکیوں میں قریبی اور جگری دوست، انتہائی محبت کرنے والے آپس میں بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کے بارے میں اعلان کرے گا، یا اللہ مجھے اس جرم میں اس نے بتایا، شراب کیوں پی تھی، یا اللہ اس نے لگایا، وہ کہے گا نہیں اللہ اس نے لگایا۔ لڑیں گے آپس میں، دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے الا المتقین، لیکن یہ کون سے دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے، جگری یاروں کی یاریاں آپس میں ختم ہو جائیں گی؟ یہ دنیا کے تعلق والے، دنیا کی مادیت کی محبتیں رکھنے والے۔ الا المتقین، رہ گئی بات اللہ کے دین کی وجہ سے پیار کرنے والوں کی، اللہ کہتے ہیں نا وہ سب دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے، مالک یہ ہمارا ہے، اس کو تو کرم سے بخش دے، اس میں رحمت فرما۔ حضرات گرامی، اس آیہ مقدسہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اہل اللہ، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور ان کی محبت قبر اور حشر میں بھی کام ہے۔ ان اللہ والوں میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، المشہور والملقب بلقب الغوث الاعظم، جن کا لقب ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انبیاء میں سے جتنا شعرا اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا، اتنا کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ اور اولیاء میں سے جتنی شہرت پوری کائنات کے اندر اور پہلے سال سے لے کر آج تک صدیاں بیت گئیں، جتنی شہرت اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اتنی شہرت اور کسی کو میسر نہ آئی۔ آج اس مختصر نشست میں جناب غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ مطلوب اور مقصود فقط اتنا ہے تاکہ اللہ کے ان پیاروں کا پیارا ذکر سن کر ان کی محبتوں سے ہمارے سینے معطر ہو جائیں، ہمارے سینے روشن ہو جائیں۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے امام حسن
امام حسن کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع، حضرت امام حسن کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ ماس، حضرت سیدنا عبداللہ ماس کے بیٹے سیدنا موسیٰ جون، حضرت موسیٰ جون کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے سیدنا موسیٰ ثانی، حضرت موسیٰ ثانی کے بیٹے سید ابوبکر داؤد، حضرت ابوبکر داؤد کے بیٹے سید یحییٰ، سید یحییٰ کے بیٹے جناب حضرت سید عبداللہ، حضرت سید عبداللہ کے بیٹے سیدنا موسیٰ جنگی دوست، اور جناب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ کی طرف سے بھی 11 واسطوں سے آپ پہنچتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین تک۔ گویا امام حسن اور حسین دونوں کی اولاد میں سے حضرت سیدنا حسین آدم نجیب الطرفین ہیں۔ ذرا لوگ کا اظہار کر دیجیے۔ آپ کی وہ ذات اور آپ کی وہ ہستی ہے کہ ولادت سے کئی 100 سال پہلے، دیکھیے نا، حضور کی ولادت سے لاکھوں سال پہلے میرے آقا کی آمد کے ڈنکے بج رہے تھے، میرے آقا کے متعلق بشارات اور اعلانات ہو رہے تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے سینکڑوں سال پہلے آپ کی آمد کے چرچے بھی ہو رہے تھے، اور بغداد کے منبر پہ آپ کی جلوہ گری کا انتظار بھی ہو رہا تھا۔ آئیے، قلائد الجوائز ایک بہت مشہور کتاب ہے، اور علامہ عبد القادر حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر القاتل الفاطر کے اندر آپ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری یہ ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام ہیں، اور 12ویں امام حضرت امام مہدی۔ اور میں یہاں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیر متنازع شخصیت، سنی بھی انہیں اپنا مجدد مانتے ہیں، اور غیر مقلد وہابی نجدی بھی انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ غیر متنازع شخصیت ہے۔ تو جناب مجدد پاک آپ اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے گئے کہ جو مرتبہ قطبیت کونیہ کا مرتبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ولایت عظمیٰ ولایت قطبیہ کا مرتبہ تھا، اللہ نے اس مرتبہ عظمیٰ پر حضرت علی المرتضیٰ کو فائز کروا دیا۔ تو پوری کائنات کے اندر سلسلہ ولایت حضرت مولا علی کے ذریعے سے چلایا، اور وہ روحانی اور باطنی فیوض حضرت علی کے واسطے سے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، حضرت امام سیدنا باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی تقی، حضرت امام علی نبی، حضرت امام حسن عسکری تک وہ علوم اور فیوض پہنچے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان علوم اور فیوض کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک منتقل فرمایا، اور پھر قرب قیامت تک مرتبہ قطبیت کونیہ کے درجے پر حضرت شیخ عبد القادر قائم رہیں گے، اور جب امام مہدی دنیا میں آئیں گے تو وہی علوم اور فیوض کا وہ سارے کا سارا سلسلہ حضرت امام مہدی کی خدمت میں پہنچا۔ یہ کس نے لکھا؟ بولیے، مجدد الفسانی۔ گویا آپ کے فرمان کے مطابق حضرت غوث آدم سے لے کر حضرت امام مہدی کے درمیان تک کا جتنا زمانہ ہے، وہاں پر ملک روحانیت کا بادشاہ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ کچھ باتیں روحانیت کی ہوتی ہیں وہ اندھے گونگے نہیں سمجھ سکتے، سمجھتے ہیں نا، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانیت شے کیا ہوتی ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے وقت سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک کا یہ جو درمیانی واسطہ، درمیانی فاصلہ اور درمیانی وقت ہے، یہاں اس پورے دور میں ملک روحانیت کی بادشاہی حضرت شیخ عبد القادر
جیلانی کے سپرد ہے۔ یہ کس نے کہا؟ وہ تو نہیں آتا، مجدد الفسانی علیہ رحمہ۔ آئیے امام حسن عسکری 11ویں امام، امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے مرید کو بلایا، اپنی سجادہ اپنا مصلی اس کے حوالے کیا، فرمایا یہ تو لے لے اور سنبھال کے رکھنا، جب تیرا وقت وصال آئے آگے کسی معتبر بندے کو یہ مصلی منتقل کرنا اور اسے کہنا وہ اپنے مرتے وقت یہ مصلی کے منتقل کر دے۔ یہاں تک کہ 5ویں صدی کے درمیان میں بغداد میں عبد القادر نام کا ایک بندہ ظاہر ہوگا جو ممبر پہ بیٹھ کر اعلان فرمائیں گے قدمی ہذی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، یہ میرا تحفہ انہیں پہنچانا اور انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن عسکری، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے عالم غیب کی طرف سے، مجھے عالم غیب کی طرف سے یہ شعور اور یہ علم دیا گیا ہے کہ 5ویں صدی میں کے وقت میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ایک شخص جو زمانے کا قطب ہوگا، ملقب بمحی الدین ومسمم بالسید عبد القادر وهو غوث العالم ومولده کیلان ویکون معمورا بأن یقول قدمی عالی علی رکبۃ کل ولی اللہ، ولی اللہ من الاولین والآخرین سوى الصحابة والتابعین والائمة من ذریۃ خاتم النبیین۔ تقریر الخاطر کے اندر علامہ اربلی کا رحمہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے عالم غیب کی طرف سے یہ شعور دیا گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 5ویں صدی کے وقت میں بغداد کے ممبر پر ایک آدمی جس کا نام، جس کا لقب محی الدین ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، وہ زمانے کا غوث ہوگا، اس کی ولادت کی جگہ کیلان ہوگی اور اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا کہ تو یہ کہہ دے میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ صحابہ و تابعین اور اہل بیت طاہرین کے علاوہ سارے ولی اول ہو یا آخر ان کی گردنوں پر سایہ میرے قدم کا موجود ہے۔ اسی لیے میرا بریلی کے شاہ احمد رضا بولے حضرت الشیخ محمد بن احمد الزنجانی آپ روضۃ النوادر و روضۃ الخواطر کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری نے بھی غوث اعظم کی آمد کی خبر دی تھی۔ حضرت شیخ محمد شمن کی، حضرت شیخ ابو بکر بن حوارہ آپ 468 میں مریدوں کی مجمع میں بیٹھ کر کہنے لگے ان قریب
گردنوں پر ہے۔ حضرت شیخ مسلم بن عمر سروجی جیسے بڑے بڑے اکابرین امت اور زمانے کی موت، انہوں نے میرے غوث الثقلین کی آمد سے پہلے یہ خبریں دے دی کہ عبد القادر زمانے کا موت ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی آمد پاک سے کئی سال اور کئی سو سال پہلے آپ کی آمد کا اعلان یہ آپ کی عظمت اور شان پر بہت بین دلیل ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، کیا کہا؟ جامع کرامات اولیاء جلد نمبر 2 صفحہ 203، اخبار الاخیار صفحہ نمبر 51، نظرت القادر الفاضل علامہ اربلی کی تصنیف لطیف اس کا صفحہ نمبر 22، علامہ شتوفی کی بہجت الاسرار اس کا صفحہ نمبر 52، قلائد الجواہر کے اندر بھی اسی طرح موجود، طبقات الکبریٰ امام شاہرانی جیسا مصنف جلد نمبر 1 صفحہ 136، طبقات الانس علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا جلیل القدر عالم دین ان کی کتاب صفحہ نمبر 351، ان کتب کے اندر اور اس کے علاوہ خزینۃ الاسفیاء اور بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین کی ولادت باسعادت ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ آپ کی والدہ نے عجیب انکشاف کیا۔ آپ کی والدہ احمد الجبار سیدہ فاطمہ آپ فرماتی ہیں کہ رب کی قسم میں نے اپنے بیٹے کے عجب معمولات کو محسوس کیا۔ میرا بیٹا ولادت ہوئی رمضان میں، لیکن عجب بات ہوتی رات کو دودھ پلاتی تو پی لیتا، جب سحری کا وقت ہوتا اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اگر دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو کبھی دودھ نہ پیتا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ بس تو بلدنا ان للاشراف ولد لا یرتہ فی نہار رمضان، یہاں تک کہ پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی اور سیدوں کے گھر میں ایک اتنا عالی شان لڑکا آیا ہے جو رمضان کے دنوں میں پیتا نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا، رات کو پیتا ہے۔ لوگوں نے کہا ماننے کو تیار نہیں، لیکن جب سب نے دیکھ لیا، گھر والوں سے پوچھ لیا تو پورا شہر پہلے مہینے میں عبد القادر کے نام سے مشہور ہو گیا، عبد القادر جیلانی کے نام سے واقف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ کی والدہ فرماتی ہے ایک دفعہ شہر کے اندر روزہ رمضان کا چاند دیکھنے میں معاملہ ہو گیا، مسئلہ موجود تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا آج روزہ ہے، کچھ نے کہا چاند نظر نہیں آیا، روزہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے دماغوں میں تھا، کہا چلو ایسا کرتے ہیں سیدوں کے گھر چلے جاتے ہیں، اس عبد القادر کی امی سے پوچھتے ہیں کہ کیا عبد القادر نے آج دودھ پیا یا نہیں پیا؟ اگر دودھ پیا تو کوئی روزہ نہیں، اور اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو آج روزہ ہے۔ حضور کی والدہ حضرت سیدہ حضرت فاطمہ احمد الجبار حضرت غوث اعظم کی امی آپ فرماتی ہیں میں نے پیارے بیٹے عبد القادر کو دودھ پلانے کی کوشش کی، انہوں نے دودھ نہ پیا، پورے شہر میں اعلان ہو گیا بابا روزہ ہے، رمضان کا چاند ہو رہا۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ، پیار سے بولو اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اونچے اونچوں کے سروں سے سیدنا غوث الثقلین آپ خود فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے سے ہی میں روزہ ملائکہ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں تھا جب میں مدرسے جاتا تو فارغ ملائکہ علیہ السلام تمشی حولی، فإذا وصلت إلى المكتب سمعت الملائكة يقولون سأول ولي الله حتى وہ چاروں فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے جاتا تو میرے دائیں بائیں چاروں طرف اور کسی کو نظر نہ آتے، لیکن مجھے نظر آتے تھے کہ اللہ کے فرشتے چل رہے ہو۔ مجھے اپنے جھرمٹ میں لے کے وہ مدرسے پہنچتے، جب میں کلاس میں جاتا تو ایک آواز آتی اللہ کا ولی آیا ہے، جگہ چھوڑ دو۔
سلسلہ جاری رہا. فرماتے ہیں بچپن میں ہی میں کئی دفعہ دیکھتا, کئی دفعہ میرا دل کرتا کہ میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلوں, تو اتنے میں آواز آتی الیہ یا مبارک, اور برکت والے تو کھیلنے نہیں آیا, تیرا کوئی اور کام ہے. فرماتے ہیں ایک دن میں اسی طرح ایک جنگل میں جا رہا تھا تو اچانک ایک بیل نے پلٹ کے مجھے دیکھا. بیل کس نے بولیے؟ بیل نے. آپ فرماتے ہیں کہ پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ مال ھذا خلقت. اے عبد القادر, تجھے اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تو دم دیتا رہے. فرماتے ہیں میں ڈر کے مارے گھر آیا, گھر میں دیکھا والدہ نہیں تھی, گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. گھر کی چھت پر چڑھ کے کیا دیکھتا ہوں, فرمایا تم ناظر واقفین بعرفات. یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا, ذی الحجہ کا مہینہ تھا, ذی الحجہ کا مہینہ تھا. عرفات کے اندر موجود لوگوں کو میں نے احرام باندھے ہوئے دیکھا, آنکھوں کو دیکھا کہ کیا میں سو رہا ہوں, جاگ رہا ہوں, دیکھا میں جاگتے ہوئے عرفات کو دیکھ رہا ہوں. موجود ہے ایران کے اندر, ایران کے اندر موجود ہے, دوسرے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں عرفات کے میدان میں. فرماتے اپنی امی سے میں نے جب بات کی تو والدہ نے کہا بیٹا اب تیرے اور میرے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے, چل اب تو ادھر میں بغداد جا کر اپنے علوم کی تکمیل کرے گا. حضرت غوث الثقلین آپ فرماتے جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اس کے بعد میرے غوث نے 9 سال تک مدرسے میں پڑھا. کچھ لوگوں کو مدرسے والوں سے چڑ ہو جاتی ہے اور وہ صرف یہ نعرے لگاتے بابا ہم تو صوفی لوگ ہیں, ہمیں مولویوں سے کیا لینا دینا. پتہ چلا یہ 2 نمبر صوفی ہے, اس لیے کہ جو 1 نمبر صوفی ہے وہ مدرسے سے الرجک نہیں ہے, وہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے تو مدرسے والا, لیکن اس بشرطے کے مدرسے والا بھی بندے کا پتر ہو. مدرسے والا جو اصل جو علوم اور جو فنون جو مقصد اور مشن ہے مدرسے کا وہ اس کے اوپر قائم ہوتا ہے, وہ مشن کو چلا رہا ہو تب مدرسے والا. اور اس کو تو بات ختم کر دی, کہا خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ درب بود قیل و قال محمد, کہ اچھا ہے وہ مسجد وہ مدرسہ اور خانقاہ کہ جس میں صبح و شام مصطفیٰ کی قیل و قال کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک کا مدرسہ کہ جس کے ممبر میں بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کے قیل و قال کی بات کو محراب و ممبر سے مصطفیٰ کا ذکر سننے کو ملے, وہ تو ہے مدرسہ. اور اگر اس کے محراب و ممبر اور کتاب اور مکتب اور کلاسوں میں سے عظمت و شان مصطفیٰ شان اولیاء کے خلاف درس ملے, وہ مدرسہ نہیں, وہ کفر کا گھر ہے. اس مدرسے کو ہم بھی نہیں مانتے, بولو اس مدرسے کو ہم بھی نہیں مانتے. تو خود مستقل ہیں 9 سال پڑھا. فرماتے ہیں اس کے بعد میں مجاہدہ کیا. مجاہدہ کتنا؟ 15 سال کا مجاہدہ یہ کہ ہر رات ایک رات میں قرآن ختم, ہر رات غوث اعظم ایک قرآن ختم کرتے نوافل میں. آپ لوگوں نے لکھا کہ 40 سال تک رات کے وضو سے فجر کی نماز. اس کا مطلب کیا ہے رات کے وضو سے فجر کی نماز؟ یعنی اس کو کہتے ہیں قائم اللیل, دائماً ہمیشہ ہمیشہ آپ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے. یہ ایک رات کے وضو سے فجر کی نماز ایک مصطلح جملہ ہے, یعنی ایسا بندہ جو ہمیشہ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. تو حضرت غوث الثقلین کا اتنا بڑا مقام کہ جب پھر علم کی باری آئی نا, ابن کثیر جیسا محدث, ابن کثیر جیسا مفسر, ابن کثیر جیسا عالم, اور یہ بھی حوالہ ابن کثیر کا اس لیے دے رہا ہوں, اس کو سارے مانتے ہیں. اصل کو زیادہ او پہ مانتے ہیں, ہم سے زیادہ وہ لوگ مانتے ہیں. اور جناب ابن کثیر آ جائے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو ابن کثیر کہتا ہے کان نقول ید الطولہ من حدیث والفقہ والواضح وعلوم الحقائق. یہ علامہ ابن کثیر کے ساتھ کٹر آدمی وہ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کو علم الحدیث میں جنہیں طولہ حاصل تھا, فقہ ایسے نہیں. ذرا سبحان اللہ کیا فقہ میں
کیا بولا؟ فقہ میں یہ طول حاصل تھا. پتہ چلے فقہ نئی شے نہیں ہے. غوث پاک بھی فقہ کو مننے والے ہیں. سبحان اللہ کی آواز کیوں نہیں آتی؟ یعنی غوث اعظم فقہ کے منکر نہیں تھے بلکہ فقہ حنبلی کے مقلد تھے. فقہ حنبلی کی تقلید حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. فقہ حنبلی میں چلنے والے تھے. اور جب آپ ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے باعث بھی اور علوم عقائد کے جاننے والے بھی تھے, یہ ابن کثیر کہتا ہے, اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے. جب آپ کا فتویٰ علماء کے پاس جاتا تو وہ آنکھیں بھار بھار کر ان لفظوں کو دیکھتے اور پھر وہ فتویٰ سر پہ رکھ کر اور ابن جوزی جیسا محدث ہوئے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار. ابن جوزی جیسا محدث آپ کی محفل میں ایک دن آیا, کسی سے سنا کس کا مرید ہے, توجہ ہے تو لوگ علمی حلقے میں جنہوں نے آپ کے بڑی علمی حلقوں میں جاتے آتے رہتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ابن جوزی کون ہے. بہت بڑا نقاد محدث ہے اور اپنے پلے کا کسی کو سمجھتا ہی تھا. یہ جنا گل سنو اے بندہ اے جنا اپنے پائے کا کسی نو اونچا بول سمجھتے ہی. اتنا بڑا محدث تھا, اتنے بڑے محدث علامہ ابن جوزی. کس کا مرید ہے؟ عبد القادر جیلانی کا. کس کا مرید ہے؟ کوئی بات کرتی نا ہائے ہائے. کسی نے ایک دن کہا حضرت کبھی ان کی محفل میں تشریف تو لائیں. اب آگے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کی محفل میں اللہ اللہ میرے غوث کلے علوم الحقائق کا بیان فرما رہے تھے, آپ حقیقتوں کا بیان کر رہے تھے. ابن جوزی وہ بھی کیا کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے مرید جیسا کسی کا. اب یہ بات اگر سنیں گے نا کوئی علمی لوگ کہ ابن جوزی جیسا بندہ وہاں جا کر دستار بھول گیا, وہاں جا کر دستار جھکا دستار بھول گیا. کیا اللہ اکبر. جب کسی نے پوچھا کیسی پائی مجلس غوث اعظم کی, سر جھکا کے کہنے لگا خدا کی قسم زندگی ساری جتنے علوم و فنون پڑھے اور پڑھائے عبد القادر کے ایک دن کے علم میں اس کو قربان کرنے کو تیار ہے. یہ ہے جناب غوث الثقل ہے. اور حضرت محقق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں غوث اعظم جب بیان فرماتے, جب آپ کوئی بات کرتے تو فرماتے ہیں یہ تو آیت میں نے پڑھی ہے, اس کی یہ تفسیر 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 ہے. 40 تفسیریں گنوا دیتے. پھر آپ مسکرا کے فرماتے یہ تو کال کا مسئلہ تھا, اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں. اتنا جملہ کہتے وقت بھی کہتی جب تاری ہو جاتی, لوگ گریبان عشق الہی کی اس لذت میں جاگ کر دیتے اور اللہ کی محبت کا وہ دور چلتا, عشق الہی کا وہ محفل آیا جاتا کہ لوگ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے کئی کئی جنازے محفل سے اٹھا کرتے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. یار ایسے ذوق کا اظہار کر کے چھو کر اونچی آواز سے کہیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. بولو بولو سرکار غوث اعظم
مسئلہ آیا عراق کے علماء کی طرف سے، ایک آدمی نے عجیب قسم کی طلاق کی قسم اٹھائی۔ آدمی کہنے لگا جناب اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جو اس وقت میں کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو تو میری بیوی مجھ پر طلاق۔ علماء کے بعد کے علماء نے سر بڑا جناب انہوں نے کپایا، لیکن اس مسئلے کا حل نہ نکلا۔ یار ایسی بات ظاہر ہے کہ ادھر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرے مسئلے پڑھ رہا ہوگا، کوئی ادھر درود نہیں پڑھ رہا، کوئی ادھر پڑھ رہا ہوگا، یعنی علماء آگے یا طلاق ہوگی۔ کسی نے کہا عبد القادر جیلانی دستگیر ہے، مشکلوں میں کافی سارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ بندہ آ گیا، حضرت فتویٰ ہے، کہا کیا فتویٰ ہے؟ کہا جی ایسی عبادت نہ کروں کہ جو کوئی اور اس وقت نہ کر رہا ہو تو میرے اوپر میری بیوی طلاق۔ آپ نے برجستہ فرمایا اچھا تو علماء نے کیا کہا ہے؟ کہا جی سارے علماء متفق ہیں کہ طلاق ہوگی لازمی ہوگی۔ آپ نے فرمایا جا عبد القادر کہتے ہیں طلاق نہیں ہوگی۔ کہا حضرت ایسے کہنے سے تو نہیں، بڑے بڑے اب زمانے کے فقہاء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے مفسر موجود ہیں، بڑے بڑے محقق موجود ہیں، بڑے بڑے محدث موجود ہیں، انہیں تو دلیل کی بولی چاہیے، انہیں تو دلیل کی زبان سے وہ جملہ سننے کو تیار ہوتے ہیں، ویسے وہ بات نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا اچھا لکھ کے دے دیا، فرمایا اس بندے کو لے جاؤ کعبۃ اللہ کے قریب لے جاؤ۔ کعبۃ اللہ کے قریب یہ پہنچے اور وہاں جا کر 2 منٹ کے لیے لوگوں کو روک لو کہ کوئی طواف نہ کرے، پھر اس کو کوئی یہ طواف کرے، چونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو اس کے بغیر اور کوئی نہ کر رہا ہوگا پوری دنیا میں، اس لیے کہ کائنات میں کعبے کے سوا کوئی کعبہ نہیں ہے، تو جب اس کے بغیر کوئی طواف نہیں کرے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، طلاق سے بچ جائے گا۔ جب وہ کہا نے یہ فتویٰ سنا تو ایک فقیہ نے کہا اس طرح یہ فتویٰ نہیں سنایا جائے گا۔ ایک بہت بڑی علمی مجلس کو قائم کیا، مجلس کو قائم کرنے کے بعد ایک بہت بڑے فقیہ کھڑے ہوئے، فرمایا جس فتوے پر جس مسئلے پر تم نے مہینوں گزار دیے، آؤ آج بغداد کے صوفی نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ سب نے کہا ذرا وہ بتائیے سنائیے تو ہم سنیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ مسئلہ سنایا سب کے سر جھک گئے، کہنے لگے عبد القادر ہم تو سمجھتے تھے تو روحانیت کی دنیا کا بادشاہ ہے، آج یہ بھی سمجھ گئے تو علمی دنیا کا بھی بادشاہ ہے۔ سرکار روزے آزم بولو سرکار روزے آزم اللہ اکبر۔ اللہ نے زبان کا ایسا اثر عطا فرمایا تھا، 5000 یہودیوں نے آپ کے دستے پرست پر کلمہ پڑھ کے بیعت کر لی۔ کتنا 5000 یہودی مسلمان ہوئے۔ خود غوث اعظم نے فرمایا کہ 1,00,000 بھٹکے ہوئے کو میں نے ہدایت عطا فرمائی، میرے ذریعے سے اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور پھر وہ مقام اور وہ موقع آ گیا کہ آپ منبر پر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ کی صدا لگائی۔ آپ منبر پر بیٹھ گئے، منبر پر بیٹھے تو آپ نے اعلان کیا قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا تو علی حیدی وقت کے کتب تھے، سب سے پہلے اٹھ کے آپ نے اپنا سر آپ کے سامنے جھکایا، عرض کیا سرکار میرے سر پہ آپ کا قدم ہے۔ یہ ادھر ہی نہیں، آگے بڑھیے اپنے حوالے سنیے۔ کچھ لوگوں کو میرے غوث اعظم کے قدم کے حوالے سے کافی ساری تکلیف ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، یہ اللہ کے ولی کی عظمت ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر جتنے کامل علماء اولیاء تھے، ایک راتہ تھے 300 کامل ولی تھے اور 700 خالقین تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز سنائی اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے سر کو جھکا لیا، یہاں تک کہ حضرت معین الدین چشتی
وقالا، اور پھر فرمایا قل علی رأسی یا غوث العظم۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سبحان اللہ کی بات اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بات شمائل امدادیہ کے اندر لکھی ہے کہ غوث اعظم نے آواز لگائی بغداد کے منبر سے، معین الدین چشتی اجمیری نے سر جھکا دیا ہندوستان کی پہاڑیوں کے اندر اور سر زمین پہ ڈال کے کہا اے غوث اعظم، آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر کے اوپر ہے، باقی باتیں تو بعد میں کروں گا، ذرا لگے آپ کو دلیل کو مکمل کرتا چلوں۔ آواز لگی دیدہ، آواز لگی بغداد سے، سن لی گئی، سن لی گئی اجمیر کے اندر، آواز لگی بغداد سے، سن لی گئی اجمیر کے اندر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بغداد کی آواز کس نے سنی؟ معین الدین چشتی نے سنی۔ ملک دوسرا ہے، خطہ دوسرا ہے، ارے یہ فاصلہ بہت کئی ہزار میل کا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں دوستو، اگر بغداد کی آواز معین الدین چشتی اجمیری آپ ہندوستان میں سماعت فرما سکتے ہیں تو کیا ہندوستان کے غلام کی آواز مدینے کا سلطان مدینے میں سماعت نہیں فرما سکتا؟ گردن کو لمبا کر کے میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ ارے کہاں آقا کا مقام؟ مریدوں نے عرض کی جناب کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا عبد القادر جیلانی نے بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ میرا یہ قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، میں نے اپنے قدم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے۔ حضرت شیخ ابو مریم مغربی آپ دوسرے ملک میں موجود ادھر سر جھکایا۔ اسی طرح مریدوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے آواز لگائی انا منہم اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت وعطا کو آپ نے ادھر اپنا سر جھکایا اور آواز لگائی یا اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے عبد القادر جیلانی کی یہ بات سن لی ہے اور مان بھی گیا ہوں۔ مریدوں نے کہا کدھر آواز لگی؟ کہا آواز لگی ہے میں نے سن لی ہے مغرب میں، یہ بحرین۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد الرحیم آپ فنا کے مقام پر موجود ہیں، آپ نے جب یہ سنا وہاں سن لیا تو آپ نے فرمایا صدق الصادق الصدوق، اور سچ کہا ہے سچے ولی نے، سچ کہا ہے سچے ولی نے، سچ کہا ہے سچے ولی نے۔ مریدوں نے پوچھا کیا؟ کہا غوث پاک نے اعلان کیا ہے میرا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں۔ شیخ ابو قاسم آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا تو مشرق و مغرب کے تمام علماء نے تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا کر غوث اعظم کی اطاعت کی۔ جس نے کی وہ پار لگ گیا، جو اکڑ گیا فنا ہو گیا۔ توجہ رکھیں، جو اکڑ گیا وہ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی جملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابدال اشر نے اپنا سر جھکایا، شیخ وقا، ابو سعید قیلوی، علی بن حیدی، شیخ علی بن مسافر، جناب حضرت شیخ موسیٰ سوری، جناب احمد کبیر رفائی، بتاتا ہوں کون ہے، عبد الرحمن پرسنجی، محمد بن عید بصری، شیخ حیات بن قیس حرانی، ابو مدین مغربی، یہ جو 10 اس وقت کے کتب تھے انہوں نے اپنا سر حضرت غوث اعظم کے اعلان پر جھکا دیا۔ جلدی سے ذرا سنو، یہ علی بن حیدی علی حیدی کون ہے؟ یہ وہی علی حیدی ہے کہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، خواب میں مدینے والے کو دیکھ لیا، خواب میں مدینے والے کو دیکھ لیا، غوث اعظم نے خطبہ چھوڑا، ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، پورے مجمع پہ سکوت تاری، تھوڑی دیر گزری، آپ پھر منبر پر بیٹھ گئے، آپ سے سوال کیا گیا کہ کیوں ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ علی حیدی سے پوچھو، ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ کی
جو یہ خواب میں دیکھ رہا تھا میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا، اس لیے اور یہ احمد کبیر رفاعی کون ہے؟ یہ وہی احمد کبیر رفاعی ہے کہ جب آپ حج کے لیے گئے، میرے مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں پہنچے، وہاں جا کر دربار رسالت میں کھڑے ہوئے، یہ مولوی زکریا تبلیغیوں کے امیر صاحب، انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب الحج کے اندر نقل کیا ہے، اور بدائل درود شریف کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ جناب احمد کبیر رفاعی جب مدینے پہنچے، وہاں جا کر روئے، رو کر شعر پڑے، اور ان اشعار کا مطلب یہ تھا، مدینے والے آج سے پہلے میں ہواؤں کے ذریعے آپ تک سلام بھیجتا رہا، آج خود آیا ہوں، اپنا ہاتھ باہر نکالے، میں آج ہاتھ چومنے آیا ہوں، 90,000 لوگوں نے دیکھا میرے نبی کا ہاتھ اپنے روزے سے باہر نکلا، احمد کبیر رفاعی نے آگے بڑھ کے اسے چوما، لوگ کہتے ہیں ہاتھ کیا نکلا، پوری مسجد نبوی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ یہ احمد کبیر رفاعی یہ بھی جھک گئے، وہ بھی ایسی وہ بھی جھک گئے، تو پھر کیوں نہ کہے احمد رضا کی تڑپی، آپ کہتے واہ کا کیا مرتبہ ہے، وہ سے ہے پالا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، سر بنا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم، اللہ اللہ میرے غوث الثقلین کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال فرمانے تک 91 برس عمر میرے غوث کی، یاد سے یاد 461 میں، توجہ ہے نا، 91 برس آپ کی عمر مقدس ہے، اس 91 برس عمر کے اندر اگر کوئی غور سے دیکھے، ایک ایک دن میرے غوث کی کرامت، ایک ایک لمحہ میرے غوث کی کرامت نظر آتا ہے۔ اور بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی کرامتیں غوث اعظم کی ظاہر ہوئی ہیں اتنی کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مکتوبات کے اندر پھر آ رہا ہے والا مجدد پاک کا، مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ہوا میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ہوا میں کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے اور ورنہ کف یا اسرائیلی فسم کلام محمدی، فرماؤ اسرائیل یا رک، محمدی کا کلام سن کے جا، محمدی کی تقریر سن کے جا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ کیا ہے؟ تو مجدد پاک لکھتے ہیں وہ سیادوں نے فرمایا خضر علیہ السلام جا رہے تھے، میں نے ان سے کہا ذرا میرا تقریر میرا خطبہ تو سنتے ہوئے جائیے، میں نے اللہ اکبر۔ اور ذرا سنیے حضرت خضر الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے غوث الثقلین نے فرمایا کہ تو مسجد چلا جا، جب تم مسجد جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا نبی کو پتا نہیں، ہم تو نبی کی بات کرتے ہیں، میرے غوث کی طرح کرامت سن۔ حضرت خضر الحسینی آپ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا حضرت غوث پاک نے، میں ان کی خدمت میں تھا، فرمایا مسجد جا، وہاں تیری اولاد ہوگی، تیرا پہلا لڑکا ہوگا، توجہ ہے، تیرا پہلا لڑکا ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا، 7 سال کی جب اس کی عمر ہوگی، بغداد کا ایک نابینا قاری آئے گا، اس کا نام علی ہوگا، 6 مہینوں میں تیرے بیٹے کو حفظ کروا دے گا، اور پھر تو 94 سال 6 ماہ 7 دن کی عمر میں اربن میں جا کر تیرا مثال ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو محمد بن خضر الحسینی، یعنی وہ خضر الحسینی کی جو بیٹے محمد، وہ فرماتے ہیں میری ولادت ہوئی 461 میں، اور پھر توجہ کرنا فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ہمارے ایک قاری صاحب آئے، ان کی آنکھیں نابینی تھی، ادھر ادھر پھر رہے تھے، میرے والد نے انہیں توجہ ہے، میرے والد نے انہیں میری پڑھائی پہ لگایا، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا،
اللہ اکبر. تو نام ان سے ہم نے نہیں پوچھا، نام نہیں پوچھا. تو میرے والد نے فرمایا آپ کا نام علی ہے نا؟ جی ہاں. فرمایا آپ بغداد سے ہے نا؟ جی ہاں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا تو اب کی بات کرتا ہے، مجھے غوث اعظم نے پہلے سے بتا دیا. اور حضرت محمد بن خضر الحسینی آپ فرماتے ہیں میرے والد واقعتاً 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں اربل کے مقام پر آپ نے وصال فرمایا. یہ کون ہے جو دکھا رہا ہے سال کے بعد کے آنے والے واقعات کو؟ وہ میرا اللہ ہے. تو بس مجھے جملہ مکمل کرنا ہے. اگر ایک ولی کی نظر مستقبل کے معاملات کو دیکھ سکتی ہے تو کیا نبی کی نظر مستقبل کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتی ہے؟ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں. حضرت ابو الفراح بن حمامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضرت غوث پاک کے مدرسے کے قریب سے جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا چلو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یہاں سے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عصر قریب تھی، میں نے سوچا عصر کی نماز پڑھ کے ادھر سے جاؤں گا. مجھے دل میں یہ تھا کہ میرا وضو ہے، یعنی میرے ذہن میں تھا کہ میرا وضو ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح جا کر نماز پڑھی غوث پاک کے پیچھے. فرماتے ہیں جب میں نے نماز پڑھی حضرت غوث اعظم نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے میری طرف توجہ فرمائی. فرمایا اے بنیا القبلۃ شاملۃ لک بخیر قد صلیت علی غیر وضوء فقد سہوت عن ذلک. فرمایا او لڑکے میں عبد القادر تجھے یہ بتاتا ہوں کہ تجھے کچھ غفلت ہو گئی ہے، تو بھول گیا تھا تیرا وضو ہے، حالانکہ تو نے بے وضو نماز پڑھی ہے. چل وضو کر دوبارہ نماز پڑھ. اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں میں بھول گیا تھا. غوث اعظم نے میرے حالات کو جان لیا. اور اللہ اکبر شیخ عبداللہ محمد بن ابو الغنائم آپ فرماتے ہیں کہ میں محرم کے مہینے میں 559 ہجری میں حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا. ہم تقریباً 100 آدمی مسافر خانہ کے اندر بیٹھ کر ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ جناب غوث اعظم آئے اپنی زیارت کروائیں. اتنے میں اچانک آپ دروازہ کھول کے باہر نکلے. فرمایا ادھر آؤ، دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ. کہتے ہیں ہم سارے دوڑ کر ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. اتنے میں مسافر خانہ کی چھت گر گئی. کہتے ہیں اندر سے دوڑے گا جلدی نکلو نکلو باہر نکلو. کہتے ہیں ہم دوڑ کے آپ کے پاس آئے. اچانک اوپر سے مسافر خانے کی چھت گر گئی. اللہ اکبر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں نفوس الزکیہ القدسی اذا تجردت عن العنایت البدنیہ خرجت واتصلت بالملائکۃ الاعلی ولم يدخلوا حجابا فضل الكل كالمشاهد. اور جب اللہ کے کامل ولی اس منصب اور مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کے نفوس زکیہ قدسیہ ہو جاتے ہیں، اور جب علائق سے ان کے نفوس خالی ہوتے ہیں اللہ انہیں یہ مقام عطا کر دیتا ہے. وہ جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو آنے والی باتیں ہوتی ہیں، وہ کل کائنات کی چیز کو مشاہدات کے دیکھنے کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی. اور آخری بات کرنے لگا ہوں حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ لا یکون الرجل عندنا، وہ ہمارے نزدیک تو کامل ولی وہ ہوتا تھا حتی یعلم حرکات مریدہ فی استقبالہ فی الاقدام وهو من یوم الست الى استقرارہ فی الجنت و فی النار. یہ علی رقیب الجواہر کے حاشیے پر موجود ہے. حضرت امام شعرانی آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں تو لوگ یہ کہتے تھے پیر کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کے حال پہ نظر رکھے، اس کی ولادت اور اس کی صلبوں سے پہلے دن سے لے کر اس کے جنت اور دوزخ میں جانے تک. جو اپنے مرید کے حال پہ نظر رکھ سکے وہ کون ہوتا ہے؟ بولو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. چنانچہ 561 میں غوث ثقلین کا وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. میں یہاں جو چیز عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے غوث اعظم کی جو کرامات ہیں یہ تو ایک نظر کی بات بتائی ہے، یہ تو ایک
نظر کی بات، آپ کے ہاتھ کی طاقت، آپ کی زبان کا اثر، آپ کے تصرفات، آپ کی کرامات اور پھر آپ کی شان، یہاں تک کہ میرے غوث اعظم نے اعلان فرمایا، رب کی قسم جو میرے سے نسبت رکھنے والا ہے، مریدی لا تفق اللہ ربی عطانی نفعتا نزت المنالی، فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مولا جب تک میرے مرید پار نہیں لگتے اس وقت تک میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ میں اپنے مریدوں کی خصوصی طور پر سفارش اور بخشش کرواؤں گا، شفاعت کروں گا۔ حضرات گرامی، یہ بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم ان اکابرین امت کے ساتھ اپنا محبتوں کا رشتہ قائم و دائم رکھیں، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ